بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے آپ کا نیا لیسن شروع ہے، الدرس الحادی والعشرون۔ بولیں کیا مطلب ہو گیا؟ 21واں سبق۔ ہادی اسی لیے لگایا ہادی تاکہ 21واں کا معنی دے، ورنہ تو 21 کو کہتے ہیں احدوں و عشرون، کیا کہتے ہیں یعنی 21، اور الحادی والعشرون کا مطلب ہو جاتا ہے 21واں۔ اور اس سبق کا عنوان ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الامر والنہی۔ کیا ہے؟ زور سے بولیں سب۔ امر کا معنی حکم دینا، نہیو کا مطلب منع کرنا۔ تو کس طرح عربی میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے اور کیسے کسی کام سے روکا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیسے گردان بنتی ہے، فعل کیسے استعمال ہوتا ہے، یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جس فعل سے کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے، جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے اسے فعل امر کہتے ہیں۔ آگے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے، اور جس فعل سے کسی کام سے باز رہنے کا حکم یعنی منع کرنے کا حکم پایا جائے اسے نہیں کہتے۔ فعل امر کی دو قسمیں، ایک ہے امر حاضر جو حاضر کے صیغے ہیں، اور فی الحقیقت امر یہی ہے۔ دوسرا امر غائب ہے، کیا ہے؟ فعل امر غائب جو غائب کے صیغے ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے انہوں نے تقسیم کر دی امر کی، امر حاضر کے صیغوں کے لیے، اور غائب کے جو صیغے ہیں اس کو امر غائب کہہ دیا۔ ابھی گردان آگے آئے گی، صحیح میں آ جائے گا۔ امر متکلم کے چونکہ دو ہی صیغے ہوتے ہیں، اس لیے اسے امر غائب ہی کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ کیا کر دیا گیا؟ جب اگر آپ کو مطلب یہ ہے کہ کہا جائے کہ بھائی امر غائب بنائیں، تو آپ نے امر غائب کے ساتھ ہی متکلم کے بھی صیغے لکھنے ہیں، اور جب کہا جائے امر حاضر بنائیں تو پھر صرف حاضر کے 6 صیغے لکھنے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے۔ اب یہ بنتا کیسے ہے، گردان کیا ہوتی ہے، ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں۔ امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کی علامت تا کو حذف کر کے، مضارع کی علامت کس کو؟ تا کو حذف کر کے شروع میں حمزہ وصل بڑھائیں۔ کیا بڑھائیں بھائی؟ دوبارہ، مضارع کی علامت تا کو حذف کر کے شروع میں حمزہ وصل بڑھا دیں، ٹھیک ہے۔ اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصل بھی مضموم کریں، پیش ہو تو حمزہ وصل عین کلمے پہ پیش ہے تو حمزہ وصل کو پیش آئے گی، اور اگر عین کلمہ پر زبر یا زیر ہے تو پھر حمزہ وصل کو زیر آئے گی، حمزہ وصل کو کیا آئے گی؟ زیر آئے گی۔ یہ پتہ ہے نا، فعل امر سب پڑھ چکے ہیں نا، سیکھا ہوا ہے نا، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی پڑھا ہے آپ نے۔ کہہ رہے ہیں لام کلمے کو جزم دے دیں۔ اب دیکھیں یہ پریکٹیکل بتا رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ لکھا ہوا ہے تنصرو۔ کیا لکھا ہے؟ تنصرو کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ ایک مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے؟ آپ ایک مرد مدد کرتے ہو، کرو گے آپ ایک مرد۔ اب یہ جو تنصرو کی تا ہے اس کو کاٹ دیں اور اس کی جگہ الف لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس الف پر اعراب کیا آئیں گے؟ الف جان بوجھ کے میں بول رہا ہوں، ویسے تو یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن لکھنے میں کیونککہ الف آتا ہے تو الف کہہ رہا ہوں۔ یہ جو حمزہ وصل ہے، تا کاٹ کے جو ہے نا مطلب الف لگا دیں، حمزہ، اور اس حمزہ کو اعراب کیا دیں؟ تو مجھے بتائیں تنصرو کے اندر عین کلمہ کون سا ہے؟ صاد ہے، صاد، تو صاد کے اوپر کیا ہے؟ تو بس پھر اس الف کو بھی پیش آ جائے گی، اور پھر آخری والے حرف کو ساکن کر دیں، آخری کو کیا کر دیں؟ آخری حرف رے، تو تنصرو سے بن گیا انصر۔ اور اسے حمزہ وصل اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس کے پیچھے کوئی لفظ آئے گا تو یہ حمزہ گر جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ اس نے کہا مدد کرو، تو ہم اس کو یوں کہیں گے، بولے قال انصر، اس نے کہا تم مدد کرو۔ تو اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے قال انصر، کیا؟ تو کیونکہ یہ حمزہ گر گیا اور لام ڈائریکٹ نون میں مل گیا، اس سے اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں، صحیح ہے نا۔ یعنی اس حمزہ نے قربانی دی، یہ گر گیا، اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور لام کو نون سے ملا دیا، لام کو نون سے ملا دیا، تو 2 حرفوں کو ملا کر خود قربانی دے کے گر گیا۔ بولنے میں نہیں آتا، لکھنے میں آتا۔ قال انصر، کیا پڑھیں گے؟ لکھیں گے قال انصر، الف ہوگا لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں، اور ڈائریکٹ بول دیں قال انصر، اس طریقے سے مطلب یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک گردان بن گئی انصر۔ اب میرے ساتھ مل کے بولیں انصر، مدد کرو آپ ایک مرد، انصرا، اس میں بھی نون اعرابی نہیں آتا، مدد کرو آپ 2 مرد، انصرو، مدد کریں آپ سب مرد، مدد کریں آپ سب مرد۔ یہ 3 صیغے مذکر کے ہو گئے۔ اب مؤنث کے صیغے بنائیں، بولے انصری، مدد کریں آپ ایک عورت۔ ایک منٹ ذرا، السلام علیکم جی سر۔
بالکل صحیح بات. اچھا چلیں بھائی بیٹا آپ توجہ کریں ذرا, وہ صلی کی کال آ گئی تھی تو امپورٹنٹ کوئی بات تھی. جی دوبارہ انصر, مدد کریں آپ ایک مرد, انصرا مدد کریں آپ دو مرد, انصرو مدد کریں آپ سب مرد. تو نون اعرابی اس کے اندر نہیں آتا. اب مونس کے لیے یوں بنتا ہے, بولیں یہ گردان یوں بنتی ہے انصری, مدد کریں آپ ایک عورت, انصرا مدد کریں آپ دو عورتیں. تو یہ جو تسنیہ کا صیغہ ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے برابر ہے. اس کے بعد جمع کا صیغہ بولیں انصرنا, مدد کریں آپ سب عورتیں. نون اعرابی اس میں نہیں گرتا. یہ ہو گئی گردان. امر حاضر کی یہ گردان ہے جو ابھی پڑھ رہے تھے نا, امر حاضر کے 6 صیغے ہوتے, یہ گردان ہے امر حاضر. اب ایک اور مثال یہاں لکھی ہوئی ہے, دیکھیں کیا لکھی ہوئی ہے, پڑھیں ذرا. تذهبو جاتے ہو یا جاؤ گے آپ ایک مرد, کیا مطلب ہو گیا؟ اب اس سے ہمیں فعل امر بنانا ہے تو تا کو کاٹیں اور اس کی جگہ وہی حمزہ وصل لکھ دیں, الف کو لکھ دیں. جب الف لکھیں گے بیٹا تو تذهبو کا جو عین کلمہ ہے وہ یہاں کیا ہے؟ ہا ہے. ہا ہے نا, عین کلمہ ہا ہے. تو ہا کے وہ کیا اعراب ہے؟ تو ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر عین کلمے کو پیش ہوگی تو حمزہ وصل کو پیش آئے گی, ورنہ زیر آئے گی. ورنہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر عین کلمے پر زبر ہوگی تو بھی حمزہ وصل کو زیر آنی ہے, اور عین کلمے کے نیچے زیر ہو تو بھی حمزہ وصل کو زیر آنی ہے. تو تذهبو سے کیا فعل امر بنا؟ اذهب, کیونکہ آخری کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. دوبارہ بولیں اذهب, جائیں آپ ایک مرد, چلے جاؤ آپ ایک مرد, یا چلے جاؤ تم. اذهب, اذهبا, اذهبو, اذهبی, اذهبا, اذهبنا. اب ہاتھوں ہاتھ ایک اور گردان لے لیں تاکہ پورا کمپلیٹ ہو جائیں. اب اگلا لکھا ہوا ہے تضریبو, تضریبو مارتے ہو یا مارو گے آپ ایک مرد. اب اس سے فعل امر کیا؟ اب دیکھیں یہاں تا کو ہٹائیں اور حمزہ وصل لگائیں تو عین کلمہ کیا ہے یہاں؟ را ہے, را, رے, رے عین کلمہ ہے. رے کو کیا ہے؟ کیا ہے رے پر؟ کسی نے کہا صبر. رے کو کیا آ رہی ہے؟ سب جاگ جائیں تاکہ ہے, نیند وین آ رہی ہے تو اٹھ جائیں سارے. چلیں تضریبو کی را کو کیا ہے؟ عین کلمے کو زیر ہے, تو حمزہ وصل کو کیا آنی ہے؟ زیر ہے. تو تضریبو سے کیا بنا؟ بولے اضرب, مارو آپ ایک مرد, پٹائی کرو آپ ایک, یہ مطلب اضرب, اضربا, اضربو, اضربی, اضربا, اضربنا. یہ مکمل ہو گیا فعل امر حاضر. اب تمرین نمبر 1 میں کہتے ہیں اگر علامت مضارع کا, کیا کہا؟ علامت, اچھا علامت مضارع کس کو کہتے ہیں؟ حروف عطین کو, جو مضارع کے شروع میں کبھی یا آتی ہے, کبھی تا آتی ہے, کبھی الف آتا ہے, کبھی نون آتی ہے. جیسے یضربو کی یا علامت مضارع یعنی مضارع کی نشانی. فعل مضارع کو پہچاننا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے شروع میں یا تو یا ہوگی, یا تا ہوگی, یا الف ہوگا, یا نون ہوگا. یہ 4 حرف اس کو علامت مضارع کہتے ہیں, جسے حروف عطین بھی کہا جاتا ہے. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تمرین نمبر 1 میں کہہ رہے ہیں اگر علامت مضارع کے بعد, یعنی جیسے یہاں تھا تذهبو, تذهبو کی تا کے بعد, صحیح نا, اس کا اگر مضارع کا ما بعد ساکن نہ ہو, کیا ہو؟ مضارع کا ما بعد ساکن نہ ہو. بیٹا مارکر ساکن نہ ہو تو حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہے, حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کتاب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں یہاں فعل مضارع لکھا ہوا ہے تعیدو, کیا لکھا ہوا ہے؟ اب یہ کس سے بنا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں. یہ بنا ہے, میرے ساتھ مل کے بولیں وعد یعیدو, بولیں وعد یعیدو. اب میں آپ کو یہاں لکھ کے بتاتا ہوں بورڈ پر. اب یہ مارکر آ گیا تو ڈسٹر نہیں ہے, پہلے سے بیٹا یہ چیزیں رکھ لیا کریں نا ذرا. یہاں دیکھیے اس کی گردان یوں بنتی ہے, بولے وعدہ, وعدہ کیا اسے ایک مرد, یعیدو وعدہ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. اب اس کے بعد اگر آپ حاضر کے صیغے میں آتے ہیں تو یہاں آپ بنا دیں تعیدو. کیا ہے یہ؟ تعیدو. اچھا یہ تعیدو کیسے بنا؟ یہ تعیدو کیسے بنا؟ بیٹا تعیدو کیسے بنا اس کی بھی کچھ تفصیل ہے, اس کی بھی کچھ تفصیل ہے, اس میں ابھی نہیں جا رہا, لیکن اس کی گردان فی الحال ایسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وعدہ یعیدو کیا ہوتی ہے؟ وعدہ فعل ماضی ہے اور یعیدو فعل مضارع. اب یعیدو سے حاضر کا صیغہ بنا ہے, کیا بنا؟ کیا بنا بتائیں؟ تعیدو بن گیا.
جب آپ کہتے ہیں تائیدو، اس کا مطلب ہے وعدہ کرتے ہو یا کرو گے آپ ایک مرتبہ. کیا ہو گیا؟ اب یہاں پر علامت مضارع تا ہے، تا کے بعد والا لفظ یہ ما بعد عین ساکن ہے یا عین کو زیر ہے؟ یہی بات یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر علامت مضارع کا ما بعد ساکن نہیں ہو تو حمزہ وصل کی بھی فعل امر میں ضرورت نہیں رہتی. حمزہ وصل پھر نہیں لگے گا. حمزہ وصل انہی گردانوں میں لگتا ہے کہ جب علامت مضارع کا بعد والا ساکن ہو. آپ 3 مثالیں دیکھ لیں اوپر والی. تن سرو، تو تن سرو کی تے کو ہٹایا تو کیا بچا؟ نون ساکن. تذہبو کی تے کو ہٹایا تو کیا بچا؟ زال ساکن. اور تضربو کی تا کو ہٹایا تو ضاد ساکن. تو حمزہ وصل لگاتے ہی مجبوری میں ہیں، کیونکہ اگر حمزہ وصل نہ لگاتے تو ہم وہ لب بولی ہم ابتدا کرنے میں بڑی مشکل ہوتی. اب تذہبو کا اگر فعل امر ایسے ہی ہم بنائیں تا ہٹا دیں، کیونکہ تا لازمی گرتی ہے فعل امر میں، اور تو ہم کیسے بولیں گے؟ ز ہب، ٹھیک ہے نا، ن سر، ایسے بولنا پڑے گا. تو اس مجبوری کی وجہ سے کہ ابتدائے ساکن محال است فارسی میں کہتے ہیں کہ ساکن لفظ سے جو جزم والا لفظ ہے اس سے ابتدا کرنا ناممکن ہے، دشوار ہے، مشکل ہے. تو کیونکہ ساکن لفظ سے آغاز نہیں ہوتا، عرب نہیں کہتے اس طرح ن سر. عجیب سا لگ رہا ہے نا، آپ بھی ہنس رہے ہیں، تو یوں کہنا پڑتا. اسی لیے تو وہ مجبوری میں الف لگایا، بول دیا ان سر، بولنے میں آسانی ہو گئی. اب ایک ہے ن سر اور ایک ہے ان سر. ہنسی کیسے آ رہی ہے نا، تو عجیب سا ہو رہا ہے نا. یہ بس کہانی ہے، یہ سٹوری بتانا چاہ رہے ہیں. تو الفاظ مشکل ہوتے ہیں لیکن وہ باتیں مشکل نہیں ہوتی، ورنہ پھر سب ن ز د یوں ہی کرتے ہوتے پھر تو صحیح ہے نا. پھر وہ لینگویج ہی ایک عجیب سی ہو جاتی. تو پھر عرب کا لینگویج کا یہ تقاضا بھی نہیں ہے. وہ ان کا جب بھی ساکن لفظ ہوتا ہے تو وہ ساکن سے اس طرح آغاز نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. چلے بھائی، ہمارے عویس بھائی کو جو ہے ماشاءاللہ بڑی ہنسی آ رہی ہے، ہنسی رک نہیں رہی ان کی. چلے مزہ آتا ہے نا ذرا گرامر میں، تھوڑا سا انجوائے بھی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس. ورنہ کیا ہوتا ہے گرامر بڑا خوش مضمون ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. بچے ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس ان کے اوپر جو ہے نا بس ایک جلاد اب جو ہے نا سوار ہو گیا گویا، اور وہ گرامر کے الفاظ اور اس میں پریشان. تو یہی بات یہاں بتانا چاہ رہے ہیں بیٹا کہ اگر علامت مضارع کا ما بعد ساکن نہ ہو تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے. اب کیسے نہیں ہے؟ جیسے آپ نے کہا تائیدو، اب تائیدو کی تا کو کاٹیں تو کیا بچا؟ ایدو. کیا بچا؟ ایدو. اب ایدو کی اچھا آخری حرف کو ساکن کر دیں تو کیا بچا؟ اد. بھائی جب ساکن نہیں ہے تو بولنا آسان ہے نا، عید. کیا کہتے ہیں؟ عید صحیح ہے. اور اگر یوں ہوتا اد تو کتنا عجیب سا ہوتا نا. تو یہ ہے عید. کیا بن گیا؟ یہ تو بہت آسان ہے، اس کے نا حمزہ وغیرہ کا چکر ہی نہیں. جب علامت مضارع کے بعد والا ساکن نہ ہو تو پھر وہاں پر ہمیں حمزہ وصل بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. عید. اچھا عید کا مطلب ہے وعدہ کرو تم ایک مرد. جیسے یوں کہتے ہیں عید نہیں، کیا مجھ سے وعدہ کرو. اللہ تکذبا، کیا. اب دیکھیں ان کا بھی استعمال کر دیا میں نے، اور جب ان لگایا تو تکذبا مضارع کے آخر کو زبر بھی دے دی. کیا کہا؟ عید نہیں، اللہ تکذبا ابداً، مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو گے. یہ بن گیا جملہ. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس طرح جملے جوڑے جاتے ہیں، ملائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں عربی میں. اور ان کا دیکھیں کیسے استعمال ہوا. ان کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں آ رہا ہوتا ہے، شروع میں بھی آ سکتا ہے ان، لیکن درمیان میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. عیدنی ال، اب ان کو کہہ دیں گے عیدنی اللہ تکذبا، تو وہ اللہ کا مطلب ہے ان لا. یہ ہو گیا. اب یہ آپ نے فعل امر کی گردان پڑھ لی، اور دیکھیں آگے انہوں نے ایک وہ ٹیبل بنایا ہوا، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے گردان. اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. یہ ہم نے پڑھا بھی دیا آپ کو، پہلے ہی پڑھ کے بتا دی. تنبیہ نمبر 2 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بیٹا اس کو نوٹ کریں. امر حاضر میں جو حمزہ بڑھایا جاتا ہے، فعل امر کے نا حمزہ بڑھاتے ہیں نا، وہ چونکہ حمزۃ الوصل ہے، اس لیے جب اس کے ما قبل یعنی اس کے پہلے کوئی لفظ آئے تو حمزہ کا تلفظ نہیں کرتے. جیسے یا نوحو، سب بولیں یا نوحو. یہ قرآن کی آیت ہے. اے نوح اہبط، کیا ہے قرآن نے کیا کہا؟ اہبط، آپ نیچے اتر جائیں، آپ اپنی کشتی سے نیچے اتر جائیں. ٹھیک ہے نا. یہ کہا جائے. یہاں دیکھیں یہ لکھ رہا ہوں یا نوحو
اصل میں یہ لفظ اہبط، کیونکہ یہ ہبتا یہبطو، اس کا مطلب ہوتا ہے نزل ینزل، نیچے اترنا، اور اس کا مصدر ہوتا ہے حبوط، کیا ہوتا ہے حبوط اور نزول ایک ہی معنی، اترنا، نیچے اترنا، اوپر سے نیچے ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نوح اہبط، اے نوح نیچے آ جاؤ. اچھا اہبط ہم نے اس کی اعراب کیوں پڑھا ہے حمزہ کو؟ کیونکہ عین کلمے کے کیا ہے زیر ہے، لیکن کیونکہ اس کے پہلے ہا آ رہی ہے تو اس کو اعراب نہیں لگانے، بلکہ ہے کو ڈائریکٹ ہا کو ڈائریکٹ ہاں میں ملا دینا، اور یوں بولنا ہے یا نوح اہبط، ایک ہا ہے ایک ہا ہے، یا نوح اہبط بولے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حمزہ وصل کو، حمزہ وصل وہ ہوتا ہے جس کا خود وصال ہو جاتا ہے. وصال مانا انتقال ہو جاتا ہے، یہ خود اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے، دو لفظوں کو ملا دیتا ہے، حرفوں کو. چلیے آگے، اب آگے چلیں. یا آدم اسکن بولیں. یہاں پہ بھی ہم ایسے نہیں پڑھیں گے، یہ میں آپ جان بوجھ کے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں اسکن ہے. کیا ہے؟ کیونکہ عین کلمہ کیا ہے؟ کاف ہے. کاف کو کیا حرکت ہے؟ پیش ہے، تو یہاں کیا آئے گا؟ اسکن. اب آپ نے عربی گرامر پڑھ لی نا، تو قرآن میں تو یوں ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، یا کیا ہوتا ہے؟ یا آدم اسکن. لیکن اگر الگ الگ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ الف کو پیش دیں گے. تو اب ہم جب پڑھیں گے اس کو تو پڑھیں گے یا آدم اسکن، اے آدم آپ رہیں، یا آدم اسکن انت آپ رہیں، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں. قرآن ہے نا یہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت. پھر رب العالمین نے فرمایا آگے کیا ہے؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھلا آپ جو ہے اللہ کی جنت سے کھائیں، رشتہ بستہ خوشحالی کے ساتھ کھائیں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں آپ چاہیں، جہاں بھی آپ جانا چاہیں وہاں جائیں اور کھائیں جنت میں. تو کل سے کیا ہو گیا؟ کُلا، کیونکہ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام سے کلام ہو رہا ہے، تو رب العالمین نے تسنیہ کا فعل امر استعمال فرمایا. کل آپ ایک مرد کھائیے، کسی کو کہنا کل حاضر طعام، یہ کھانا کا کل. اور تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ کُلا. پھر ہے کلو، پھر کیا ہے؟ کلی، اس طریقے سے ہوتا ہے. تو قرآن میں آپ دیکھ کے آئیے گا فعل امر الگ الگ تسنیہ کے لیے الگ آ رہے ہیں، مؤنث کے لیے الگ آ رہا ہے، مذکر کے لیے الگ آ رہا ہے. اچھا اب یا آدم اسکن ہو گیا، تو یہاں پہ بھی حمزہ وصل گر گیا. دراصل اہبط اور اسکن ہے، یہ لکھ دیا. پھر آگے ایک معلوماتی بات دی کہ کانا کے امر میں حمزۃ الوصل نہیں آتا. کانا کے امر میں حمزۃ الوصل نہیں آتا. کانا بھی تو ایک فعل ہے نا، اگرچہ فعل ناقص ہے. کانا کا مطلب تھا، یہ فعل ماضی ہے. اس کا مضارع کیا؟ یکون، ہوتا ہے یا ہوگا. اس کا مصدر ہوتا ہے کون. کیا ہوتا ہے؟ کون کا مطلب ہوتا ہے ہونا، ٹھیک ہے. اور اس کا فعل امر جو ہے وہ بنتا ہے کن. کیا بنتا ہے؟ بولے بیٹا. کن کا مطلب ہے ہو جا تو ایک مرد. اب یہاں دیکھیے، کانا کے امر میں حمزۃ الوصل نہیں آتا، اس کے امر کی گردانی ہے کن. بولیں ہو جاؤ آپ ایک مرد. کونا، ہو جائیں آپ دو مرد. کونو، ہو جائیں آپ سب مرد. کونی، ہو جائیں آپ ایک عورت. کونا، کننا، ہو جائیں آپ سب عورت. یہ بھی گردان ڈھونڈ کے لائے گا. جو گردانیں آج پڑھا رہا ہوں قرآن کے نئے کانا کے تو اتنے صیغے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ماضی، مضارع، امر، امر بھی قرآن میں آیا ہو. جیسے میں آپ کو یوں کہوں، مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ کن صالحن، کیا مطلب ہو گیا؟ نیک ہو جاؤ، یعنی نیک بن جاؤ. کونی صالحتن، کیا آپ نیک بن جائیے، خاتون سے کہتے ہیں. اس طرح کر کے مختلف اس کے جملے ہوتے ہیں. تو اب آپ آیت قرآنیہ میں جائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کا استعمال کیسے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا، اگر اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، ہاں، أَن يَقُولَ لَهُ، تو اس کو فرماتا ہے کن، ہو جا، یا فَيَكُون، تو وہ ہو جاتی. قرآن میں بھی نا کن، ہو جا، فَيَكُون، تو وہ چیز ہو جاتی. اس طرح بھی دیکھیں قرآن کی انہوں نے آیت پڑھ کے بتا دی. تو کئی جگہ قرآن میں آیا، آپ دیکھیں گے نا، خود جائیں اس کو نکالیں. جیسے ماشاء اللہ لوگ اسائنمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو خود لطف آئے گا کہ ہم کتنا، ہم جو بظاہر تو گردانے پڑھ رہے ہیں، یہ ٹیبل پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن نے کیسے استعمال کیا ان کو. کہہ رہے ہیں اسی طرح قال یقول سے قل، کیا بنے گا؟ قال یقول سے بولیں قل بنے گا. قل یہ کا مطلب آپ کہہ دیں. جگہ جگہ ہے نا قل هو اللہ احد، قل یا ایھا النبی. تو یہ اس طرح قل. اب قل بھی فعل امر ہے. بولیں قل، کہیں آپ ایک مرد. قولا، قولو، قولی، قولا،
قلنا، یہ بھی صیغے قرآن سے نکال لیں. اب دیکھیں بیٹا، آج کے لیے آپ کے لیے اتنا یہ بہت ہے. اس کو مزید ہم آگے لے کر کے انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے، اور کچھ پوائنٹس میں آپ کو عرض کروں گا. اگر وہ آپ نے توجہ سے سن لیے تو امر معروف کیسے ہوتا ہے، مجہول کیسے ہوتا ہے، اس کے ترجمے کیسے کیے جاتے ہیں، عربی عبارت میں آتا کیا ہوتا ہے، بہت سارے کانسیپٹ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوں گے آپ کو. لیکن آج یہ ایک ٹھکانے سبق ہو گیا، تو یہ کافی سارا کام ہے. اب آپ اس کو کر کے آئیں، پھر نیکسٹ ویک جب آپ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر مزید اس کو آگے کنٹینیو کریں. بس آپ یہ ریکارڈنگ روک دیں. وما علینا الا البلاغ.